التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقہ وتمتع فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد۔ انکشاف ہویا ہے دوش رسول تے، حسین خود اصول ہے بیٹھا اصول تے، خادم تیری نماز کو کیویں رد کرے خدا، سجدہ تو کر حسین دے قدمہ دی دھول دے۔ تھوڑی جی پیچھا جگہ دے ہوچا تو ذرا آسانی کی وجہ سے بائے ویسے توارے ویڑے وزدے رامن مجلس دے بانی دی حیثیت نال کیونکہ سویر ابتدائی مجلس سے ڈھیر سارا سفر کرنا ہے، میرے بھائیاں دا پرسہ قبول ہوئے، امام حسین دے ذاکران دی نوکری قبول ہو۔ میں قصیدہ نہ پڑھدا، حسین دے ایک سنگتی دا قصہ میں تو کو سنویں نا، زوتے میں سوزی اٹھا کے دو بند چا پڑھ سا۔ عرب دے وچ رمہ نامی ایک شہر دے وچ عبدالمسیح نامی ایک عیسائی پادری راندہ آئی۔ شراز دے تھوڑا جا کرسی کو پیچھے ہٹا میں، اس کو تھوڑا جا پیچھے کر رہی ہیں، ہاں اس کو ہٹا گئے، پہلے کو سر ہٹا گئے۔ ہون پہنچ دا پہ آواز۔ میں آکھے عبدالمسیح نامی ایک عیسائی پادری راندہ آئی، نال تجارتی کریندہ ہے، تے اپنی آمدنی دا ڈھیر سارا حصہ وہ اپنے مذہب دوتے خرچ کریندہ ہے۔ ان دی شادی ہوئی، تے شادی دے بعد ہر ٹائم عبدالمسیح ایک دعا مگدہ ہے کہ پالنے والا میں کو ایک ایسا پوترہ تھا کر جہاں دے نال دا بچہ وات عیسائیاں دی نسل چی پیدا نہ ہوا۔ چونکہ میں ابتدائج بھی پڑھ دا، این واسطے تھوڑا جا پاسے منظر سن گئے نا، اور میں تے تھائیں دو بند جا پڑھا سوزی اٹھا کے ایک واقعہ سن گئے نا۔ پیچھو ذاکر بھی یقیناً نال کوئی ایک دو قریب آگئے راللہ سے دعا کیا مگدہ ہے کہ جہاں دے نال دا بچہ وات عیسائیاں دی نسل چی پیدا نہ ہو۔ خالق ان دی جھولی آباد کی تھی، ان دے گھر دے وچ ایک بچے دی آمد ہوئی، جائیں ٹائم وہ بچہ دنیا تے آیا، ان دے سجے مونڈے دے اتے لکھا ہویا ہی کیسل ہو رگا۔ تواری ساری زبان دے وچ جائیں دا میں نہ سائیں بن دے غریبان دا سنگتی، غریبان دا مددگار۔ عبدالمسیح اسے گل کو غیبی اشارہ سمجھا، تے اسے نسبت نال اون اپنے پوتر دا نام رکھا قیس۔ تو اسے یقیناً سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنا۔ اسے نسبت نال اون اپنے پوتر دا نام رکھا قیس۔ وقت گزر دا رہا، 11 سال دا سنہ ہویا بچے دا، پیو پوتر کو گھن گیا اپنے گرجا گھر، اتھوان کے اپنے مذہب دا تعارف کرایا، ان دے گل دے وچ اپنا مذہبی نشان صلیب پوائی، تے پوتر کو آکھا دھیان رکھیں تیرے پیو دا اتنا نا چرچا اس واسطے ہے جو تیرے بابے دا کردار صاف تے پاکے۔ تے اگر انسان دا کردار صاف ہوئے تو وقت پیو پوتر کو آکھا کہ خالق دے کول جیڑی شے منگو خالی نہیں ولائندہ، پیو دی گل دھیان دے نال سنے۔ پوتر پیو دی گل سنی،
کچھ عرصے دے بعد پیو دنیا تو ٹر گیا تے اتھا ایک دعا تا پیو منگی ہے نا یہ بڑی عجیب طبیعت دا بچہ ہے اراتی سمدہ ہے بے چین جی طبیعت دا بچہ ہے تے ایک دعا اتھا پتر شروع کی تھی ہن پیو تے پتر دی دعا دے وچ فرق دیکھنا ہے پیو تو دعا منگدا ہے نا کہ میں کو ایسا پتر دے جہاں دے نال دا بچہ واتی سائیں دی نسل چ نہ ہوئے ایک دعا جناب قیس شروع کی تھی ہر ٹائم رو رو کے دعا منگیا پالنے والا میں کو ایسا رتبہ تے ایسا مقام عطا کر جڑا محشر تک واتی سائیں دی نسل چ کہیں کو ملے سویر ابتدائی مجلس ہے سمجھ آندی پئی ہے نا جہاں دے بسم اللہ کراں او مقام واتی سائیں دی نسل چ ولا کہیں کو نہ ملے 9 سال مزید گزر گئے 20 سال دی عمرہ ہوئی جناب قیس دی یہ ڈٹھا اگر میں اتھا ہی رہنا تو اتھا میرے خواب دی تعبیر ممکن نہیں بس میں بالکل قریب پہنچ گیا دیگر دا ٹائم آئی اپنے شہر دے وچ کھڑ کے قیس اعلان کیتے جو میں وطن چھوڑی ہوئی ہوں میں وطن چھوڑی ہوئے اور تاریخ والے لکھے کہ جتنے شہر دے وڈے وڈے سردار ہیں سارے اکٹھے تھی کے سامنے آ گئے انہوں نے قیس دے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اگر سارے کول کوئی غلطی تھی ہے تو اسا معافی منگ دے ہیں اگر تو شہر دی سرداری منگ دے تو اسا دینے ہیں لیکن وطن نہ چھوڑ جو یہ وطن چھوڑن دا وقت نہیں میں نہ سمجھا سکا میں تواری گل دی تشریح کری نا استاد جی ایک قیس دا انہا عیسائیاں نال کوئی خونی رشتہ کوئی نہیں صرف انہاں دے ایک پادری دا پوترے تے دیگرے لے عیسائی نہیں ٹرون نہیں دے ہن ذرا حدید کر 28 رجب حسین دی تیاری دو کتنی دیر ہے ایک بار دا بابا راہ لے دھرے مت کو یاد ہوئے حسین تیرے نام میں بھیڑی ہے ای ٹائم وطن نہ چھوڑ لیکن کوئی نہیں آیا یہ آکھا میں تو آڈے اتر راضی ہاں تو سب میرے نال بڑی وفا کی تھی میرے مشن دی تکمیل تھا ممکن نہیں ہر حال دے وچ وطن میں چھوڑنے یہ ٹور پہ ہے یہ سدھا پہنچا ہے فلسطین بیت اللحم جتھاں عیسائیاں دے مطابق وعدن کے جناب عیسیٰ دی آمدگاہ ہے اتھا رہے 20 سال گزارے اس وطن تے 20 سال رہے فلسطین عمرہ کتنی ہو گئی 40 سال تے ہر ٹائم رو رو کے دعا اوہا مگدہ ہے کہ میں کوئی ایسا مقام عطا کر جڑا محشر تک وقت کہیں کو نہ ملے 20 سال سائیں عبادت کیتی اس تے رن نہیں ہے تے ایک رات رو کے جو ستے خواب دے وچ ایک جناب عیسیٰ دی زیارت ہوئی تے انہوں فرمایا کہ اس گھبرا نہیں رو نہیں میں تیری اگی رہنمائی کرے ساں وہ جڑا رتبہ تے جڑا مقام تو ودا گلین ہے نا وہ تے کوئی تھا نہیں مل سکدا فجر ایک کافلہ تیار ہے وہ کافلہ دے نال تو رولوائن نال رلوائن فلسطین چھوڑ تو شام توروائن میں بڑے تحمل نال پڑھ ساں کوئی 17 سن کے نہ ہوتے وقت میں مرثیہ چا پڑھ ساں وہ کافلے نال رلوائن فلسطین چھوڑ دیتے تو شام ٹوروائن یہ کافلے دے نال مل گئے تے یہ آ پہنچائے دمشق آج بھی وہ گرجا گھر موجود ہے جتھا جناب قیس آ کے تے رہائش رکھی سارا نہیں دمشق دیاں گلیاں دے وچ ٹرے ہا نال روزی روٹی واسطے ای طب و جراحت دا پیشہ اختیار کیتا سارا دے شہر دے وچ گلیاں ٹر کے لوگاں دا مفت علاج کرے ہا ڈیہ کو تو ٹردا رہے ہا تے جڑا رات کو آ کے وہ گرجا گھر سمدا ہے وقت روے ہا تے رو کے آکھیا پالنے والا میرا مشن تے تھے مکمل نہیں تھیا اللہ جانے میں کوئی این جہاں واسطے کیوں حکم ہویا ہے کچھ نہیں تھا کلیسا دے وچ جو ستا ایک دوجھی بار اپنے نبی دی زیارت ہوئی ایک کل 4 خواب ڈٹھے ایک 4 بار اپنے نبی آ کے اپنی زیارتی کرائیے کہ رہنمائی کی تھی اتھا ہوں چاچا جی ڈٹھے دوجا خواب
دوجا خواب ڈٹھس فرمایا ہی نے کیس گھبرا نہیں میں تیری رہنمائی کرے سا دمشق چھوڑ دے اتو لوگوں دے کول پوچھ ایک شہر ہے جہاں نام ہے کوفہ اتو کوفہ ٹور وائیں بس میں بالکل قریب پہنچ گیا حکم ہے سویرے سامان بدھس 7 محرم دا ڈی ہے جب قیس آ پہنچے کوفہ دے صدر بازار دے بہت لمبا مضمون ہے میں ڈھیر سارا چھوڑ دیتا ہے کوفہ دے صدر بازار چا پہنچے مسافر ہے اتھا بازار چا کے گھبرا گیا کیونکہ جتنے سرکاری کرندے ہیں تے سرکاری سپاہی ہیں کیس سنے وہ شہر اعلان ودے کرندے ہیں کہ کوئی پگ بدھنا والا جوان شہر چ نظر نہ آوے یا گرفتار کر گنسوں یا قتل کر دے سوں باغیاں دے نال ساری جنگ ہے جتنا جلدی ہو سکتے ہر جوان محاذ سے پہنچے حکومت دی باغیاں دے نال جنگ ایک اعلان ہو اور سائیں جعفر زمان اپنی کتاب مجالس المنتظرین چ لکھے یہ کوفہ دا جڑا لوہاراں والا بازار ہے یہ ساری رات کھلا رہا ہے حکومت دی طرفوں اعلان ہے کہ جائیں بھی اپنے پرانے ہتھیار تیز کروانے ہوں وہ مفت تیز کراؤ کہ محال تے پہنچو جو باغیاں نال جنگ ہے اتھائیں شہر دے وچ ٹردا رہی ہے تے مسافر ہے گھبرا گیا کوفہ دے وچ آ کے ستے بس میں بالکل قریب پہنچ گیا اتھا کوفہ دے وچ ستے تے اتھا تریجا خواب ڈٹھس جناب عیسیٰ دی زیارت ہوئی انہاں کے کیس اپنی منزل دے تو ہن بالکل قریب پہنچ گئے کوفہ چھوڑ دے اتھو دے لوگاں دے کول پوچھے ایک جنگل ہے جن کو کربلا سرین ہے تمہاری مرضی ہے تو سجی میں سنو میں تا بسم اللہ کراں بڑا لمبا مضمون آئی تھی میں بالکل سمیٹ گدا ہے اتھائی قریب ہے کہ جنگل ہے جن کو کربلا سرین ہے تیری منزل ہے بسم اللہ کراں بلا پڑھتا جو سائیں نوکر بابا ایک جنگل ہے جن کو کربلا سرین ہے وہ کربلا ہے تیری منزل اتھائیں تیرے خواب دی تعبیر ہونی ہے تو ٹور ون کربلا ڈی ابھرا یہ اپنا سامان چاہے اس سدھا ٹور پہ پوچھ دے ہوئے کربلا اگر سمجھ آ ونی 10ویں دی رات پہ ہوندی ہے جنہیں کربلا دیکھ ٹیبے تے پہنچے اتھا بابا آ کے اپنا خیمہ لائے اچھی جاتے خیمہ لا کے تے وقت ٹور پہ ہر پاس ڈٹھس فوجان دا ہجوم میں راشے ایک سپاہی دے کول پوچھس اے لڑن والے کون ہیں یہ جنگ کندی ہے وہ سپاہی آ کے دوہاں پاسوں لڑن والے مسلمان ہیں چونکہ مسافر ہے گھبرا گیا اتھائی ٹبے تے کھڑ کے اپنے آپ کو کھڑے کہ پیدا تے جنگ دے نال واسطہ ہی کوئی نہیں یہ مسلمان پہ لڑ دیں تو عیسائی ہے بسم اللہ کرا اللہ جانے تے کو بسم اللہ کرا میں والا پڑھتا سائیں اللہ جانے تے کو حکم کیوں ہوئے یہ تو جنگی مسلمانوں دی تو عیسائی ہیں تیرا تے جنگ نال واسطہ ہی کوئی نہیں تے کو حکم کیوں ہوئے یہ رک گئے ڈام ہندی ظلم بھری رات گزر دی رہی کیسا دے ڈام ہی والی رات میں بیٹھا ہوں اپنے خیمے دے وچ آدھے تے ڈام ہی والی رات کربلا دے ٹباں دے وچ کوئی اتنی بے چینی ہے میں تھکا ہویا ہے میں کئی دفعہ کوشش کی تھی جو میں کو نیندر آوے مگر میں کو نیندر نہیں آندی یہ تو میں پڑھے نا جو کیس کوشش کی تھی میں کو نیندر آوے تو پرانا مومن ہے تو جان دیں جو 10ویں والی رات حسین دی بھیڑی خیمے چکی میں گزار گیا یہ ساری رات بیویاں اپنی قربانی نہیں تیار کریں دیا رہی آدھے میں جتنی کوشش کی تھی جو میری آنکھ لگے کیس آدھے میں کو نیندر نہیں آئی رات آدھے بالکل دھمن تے پہنچ گئی ہے بس میں بالکل قریب آ گیا رات دھمن تے پہنچی ہے یہ ٹائم ہوئے جائیں ٹائم اساں اذان علی اکبر دینے ہیں یقیناً توارے کولی ذاکرہ اذان دیتی ہو سی کیس آدھے جدہ 9ویں دے اے کربلا دے جنگل ہے اے ٹائم ہوئے نا 10ویں دی رات اچانک کربلا دے جنگل دے وچ سرد ہوا گھلیے آدھے تے ایک لمحے واسطے میری آنکھ لگ گئی ہے تے اتھائیں آدھے میں آخری تے چوتھا خواب ڈٹھے ہونے چوتھا خواب کیڑا ہے یہ آدھے میں اپنے آخری خواب دے وچ ڈٹھے یہ جنگل دے وچ میں پہنچا ہے نا تے ہر پاسے فوجا ہیں
تے جائیں ٹبے دوتے میں آ کے اپنا خیمہ لایا ہے ہوں جنگل جنگل نہیں رہا ایک باغ تبدیل تھی گئے تے خواب دے وچ آدھے میں ڈٹھا ہی تائیں 1.25 لاکھ نبی اکٹھے تھی گئے بات کہے سادھے میں کوئی سمجھ نہیں آئی نبی تو 1.25 لاکھ اکٹھا ہی لیکن ہر نبی دا امامہ کھل کے تے گل دے وچ آیا ہوئے نبیاں دے سران دے وچ مٹیاں رلیاں ہوئیں تے کہے سادھے کربلا جڑی نبیاں دی حالت ہے میں کو لگدا ہی میں ہے جڑا نقصان تھے تو سارے نبیاں دا سانجھا تھی گئے بسم اللہ کرنا میں ولا چا پڑھتا سائیں یہ نقصان کا ایک نبی دا نہیں نقصان سارے نبیاں دا سانجھا ہے تے سارے نبی اٹھی کے اچھی جاتے ایک پیغمبر بیٹھے جے کو سرکار محمد صدیندن تے نبی اٹھی کے سارے ون کے سرکار محمد مصطفیٰ کو پرچائیں دے پہن جو تیرے نواسے دے کسن دے ارمان ہیں چونکہ عیسائی ہے تے جناب عیسیٰ دا منانا لہائی نا یہ دوران خواب دیٹھا ہے جناب عیسیٰ بھی اٹھن انہوں بھی ون کے سرکار محمد مصطفیٰ کو پرچائے تے اتھائیں دوران خواب کیس دے پاس لے کے آنکھیں دھیان رکھیں کل بڑا ظلم بھرا دین پہ ابھر دے ڈاہ ہوئی دا تے میں کو محمد مصطفیٰ دے سامنے تے سرخرو کرنا ہے آؤ بھائی میں کو محمد مصطفیٰ دے سامنے تے سرخرو کرنا ہے بس ختم آدھے اتھائیں میرے نال میرے نبی گل کیتی ہے اتھائیں میری جاگ کھل گئی ہے خواب ختم ہو گئے اٹھا بیٹھے تے سوچیندہ بیٹھے اللہ جانے کے دیا خواب آئی تے اللہ جانے ہی دی تعبیر کیا ہے چڑھ پی ڈاہویں دا ظلم بھرا دین حسین دے خیمہ دے وچ پہلا تیر عمر ابن سعد مارا وال جیویں دین چڑھ دا ہے کربلا جنگ ودھ دی گئی ہے ایسا تے ڈامی والے دین کربلا دے وچ کوئی اتنی گرمی ہے میں کئی دفعہ کوشش کی تھی کہ جنگ جو لگ گئی ہے دیکھا میں ٹبے تے ون چڑھا تے جنگ دیکھا آتے میں جدہ بھی باہر نکلنے دی کوشش کریں دا ہم میں کو لگدا ہے جو میرا بدن جل ویسی پڑھا چاہے ایک پرانی ذاکری دا جملہ کہے سادے بھاں میں جتنی گرمی ہے تے میں بیٹھا ہم خیمے دے وچ کربلا دے میدان دے وچ اترائے ای ہو جائیں حقلاں آئیں میں کو گرمی بھول گئی ہے تے میں بھج کے اپنے خیمے چو نکلاں تے ٹیبے تھے آئیں میں لوگ دیکھیں کہے سادہ جنگ اپنے عروج تے آئی فجر دا ٹائم آئی فوجن دے وچ ایک بوڑی ہوئی کوک آئی اکبر موسم میری ہری ٹور دوں گئے بس دو گلہ ہور سنتے میں وین کرا آدھے سادہ آئے اکبر موسم میری ہائی تے ٹور تو گئے آدھے میں بھاج کے اپنے خیمے دے وچوں نکلا میں ایک اچھے ٹبے تے آ چڑھا آدھے جدہ میں ٹبے تے آ چڑھا تا ہر پاسے مارو مارو دی آواز آئی میدان دے وچ دھوڑ اتنی آئی میں کو سمجھ ہی نہیں آئی جو نقصان کیڑا ہوئے یا تے گرمی کھڑا نہیں دیں دی ولا میں بھاج کے اپنے خیمے دے وچ آئے آدھے ول میں آ کے خیمے دے وچ بیٹھا کچھ دیر دے بعد دوجی حقل آئیے وہ حقل کیڑی آئی آدھے وقت اسے مظلوم سن مارے غازی تو نہیں لتھا بھینی دے بھر کے لائے گئے اللہ واسے سمجھ کرو میں عباس تو نہیں لتھا بھینی دے بھر کے لائے گئے آدھے وقت میں بھاج کے باہر آیا ٹبے تے آ چڑھا میں کو سمجھ نہیں ہے یہ نقصان کیڑا ہوئے کیونکہ میدان دے وچ رش اتنا ہے تے مارو مارو دی آواز آئی آدھے گرمی کھڑن نہ دی دی والا میں اپنے خیمے دے وچ آیا تریجی حقل انہوں آدھے دیگر دا ٹائم ہوئے دیگر اتھائیے آدھے اونٹ ہم کربلا دی نگر یہ زلزل آئے جنہ اس سے غریب دی تریجی صدا بلند ہوئی ہے کوئی ہے جنہ میری بھینی دے بھر کے بجائے کوئی ہے جڑا بطول دیا دھیاں کو ابتدائی مجلس آئی تتائیں سنن دا حق ادا کر دیتا ہے کوئی ہے جڑا میری بھینی دے بھر کے بچاوے میں قربان تھی ونیا امام حسین کی تن کربلا دے وچ چاچا جی 7 حملے انہاں 7 حملہ دے وچ بے تحاشا شامیاں کو مارے حسین حملے تو امام حسین دے سارے وڈے ہیں لیکن چاچا پھل شاہ علماء حیران ہیں
جیڑا حسین دا حملہ ہے نا تریجا کربلا دے وچ اس حملے دے ٹائم حسین کوئی بہو بڑے جلال دے وچ ہیں حسین میمنہ کو میسرہ تے پلٹا دیتا ہے میسرہ کو میمنہ تے پلٹایا ہے فوجاں بھجیاں اور بھج دیاں یا فوجاں کو کوفہ دیاں دیواراں میں ڈکے اتھا علماء حیران ہیں کہ حملے امام حسین دے 7 وڈے ہیں لیکن یہ جڑا تریجا حملہ ہے یہ تریجے حملے دے ٹائم حسین اتنے جلال اچ کیوں ہیں آخر کار ایک عالم دین اپنی کتاب دے وچ یہ روایت گول کے لکھی وہ کہ مومنو حملے امام حسین دے سارے وڈے ہیں لیکن تریجے حملے دے ٹائم علی اکبر دا بابا بہوں وڈے جلال اچ اس واسطے ہیں کہ کربلا اچ جنگ کریں اچانک میرے امام دا گھوڑا اتھوا گزرے جی تھا بن بازوں دے غازی ستا پیا عباس سے بازوں دے بغیر دے تھے گئے تے جلالی ودھتا گیا ڈھیر پڑ گیا حسین دا جڑا ہے 7واں حملہ یہ 7ویں حملے دے وچ عمر سعد دے سکے پتریر کو حسین دی تلوار لگی ہے جتنے سرکاری حکیم ہیں انہیں سارے اکٹھے کیتے ہیں مگر خون نہیں رکدا ایک سپاہی آکے دسا کہ وہ جڑا سامنے ٹبے دوتے خیمہ لگا ہوئے اسا سنے کوئی عیسائی حکیم ہے تے اپنے فن دے وچ بڑا قابل ہے اگر آنکھیں تو ان کو صدقے گھننا دے ہیں وہ آکے علاج کرے سو کو انعام چلے سو یہ آکے صدقے گھننا مختصر پیا کرے نا جناب قیس آکے ان دی مرہم پٹی کی تھی خیمے دے وچ وہ اپنا تھیلا چاہ کے جناب قیس نکل دے پئے ہیں ایہو ٹائم بھائی ان حسین دے 7 قاتل پیچھے والے ہیں کوئی آدھائی میں کیویں مارا جناب میں کو بھیجا ہی وے میں پہنچا تا میں ڈٹھے حسین دا سارا ہی تے کہ مستور دی جھولی ہے کوئی آدھائی جناب میں پہنچا حسین دا سارا ہی تو دے نانے دی جھولی ہے ظالمو ایک قتل نہیں ہے تا ڈھیر سارے قتل کرنے پوندن اسا حسین دے قتل ہاتھ نہیں پا سکتے کربلا دے وچ جرنیل چاچا ڈھیر سارے میں 2 جرنیلاں دا نا چاہنا تو سلانت کر چھڑائے لیکن کربلا وچ راوی لکھ دن کہ 2 جرنیل ایسے ہیں جنہیں 10ویں والے دین بابا بطول دے باغ کو کے وکھرے رنگ وچ لٹے میں ہوں 2 جرنیلاں دا نا پیا چاہنا ایک عمر ابن سعد تے دوجا عمر ابن حجاج زبیدی انہیں 10ویں والے دین وکھرے رنگ وچ کوئی بطول دا گھر لٹے قیس تورا ویندا ہے 7 قاتل پیچھے والا ہے انہیں انکار کیتا ہے تے دید پئی عمر ابن حجاج زبیدی دی اتھائی دے ذہن اچ خیال آئے این جناب قیس دے ہاتھ دے وچ تھیلا ڈٹھائی آکھے یقیناً کوئی حکیم ہے تے این دے گل دی صلیب دے سیندی ہے یہ عیسائی ہے ای کو تا پتہ ہی کوئی نہیں جو سکار بلا اچ کہیں کو پہ مریندے ہیں تے ایو کام جڑا لکھا نہیں پہ کریندے انعام ودھائیں دے آئیں جا اسے کو آدھے ہیں حسین دا سر تو گھندا قیس گزرا ویندا ہے ان ساڑھ مارے قیس ایک دفعہ پیچھا والا قیس واپس والا ہے مسلمانوں کیا کرنا ہے اے ظالم آدھے تو ساری زندگی کمائی کریں دا راسیں لیکن اتنی جاگیراں تے پیسہ تو نہ بنا سکسیں جتنا انعام میں تے کوئی ایک چھوٹے جے کام واسطے دیونا چاہنا میں نہ سمجھا سکا حسین دا قتل تے چھوٹا کام یہ مسلمانوں دی نظر ہے چھوٹا کام بھائی جی ہاں کرنا کیا ہے یا کہ او سامنے ڈٹھے جڑا مسافر بیٹھے جے کو زخم ہے ایدہ سر گھننا تو جیڑی شے منگ سے تے کو ریسا راوی لکھ دن بھامے جو مسافر آئی تائی کھڑ گیا تے اپنے آپ کو آدھا کھڑے قیس یہ قتل سوچ کے ہاتھ پامیں یہ تا آپ لکھاں دی تعداد جو موجود ہے یہ کم چھوٹا نہیں ہو سکتا آدھے مسلمان نہ ہو میں تا ایک سردار دا پوترا میں تا آپ ایک بہو وڈے پیو دا پوترا میں وطن تو ٹورا ہیں میں بچپن تو ایک خواب دے دھانا میں وہ خواب دی تعبیر واسطے اتھایا میں کو زر دولت دی لوڑ نہیں جنہ ڈٹھائی نے جو جاگیراں تے پیسہ نہیں ہندا عمر ابن سعد اگھاں ودا ہے وہ آکھے اگر زر دولت تے جاگیراں نہیں ہندا وہ جڑا رتبہ تے مقام تو ودا گلی نہیں تے کو وہ رتبہ تے مقام ہی اساں دے سوں لیکن وانج کے تے اس مسافر دا سر گھنا یہ کہ مسلمان ہو میں ہاں زندگیاں بچاون والا کہیں کو مارن میرا کام نہیں
نالے میرے کول تا ہتھیار ہی کوئی نہیں عمر سعد اپنا خنجر کاٹ کے تین دے ہاتھ تے رکھے آدھے ٹور وہیں تے سر گھیندا ٹور بھی ہے ٹور دئی آندھے تے رون دئی آندھے اپنے آپ کو آدھا دے کیس ای قتل سوچ کے ہاتھ پاویں کہیں مذہب دی کوئی کتاب ہی بے گناہ قتل دی اجازت نہیں دیں دی تے وقت کیس اللہ جانے ایک ہی جا رتبہ جڑا کہ غریب نے مارنا نال تے کو ملنا ہے ٹور دئی آندھے رون دئی آندھے اتھو آ گزرے خنجر چاہ کے جتھا حسین دیا بھیڑی دے خیمے ہیں ایکوں حسین دو ویندہ ہویا در تو کھڑ کے میری آلیہ سین ڈٹھے کیس کو ویندہ بی بی ساڑھ مارے حبش دی شہزادی دینا تے بی بی فضا ساڑھ مارے جناب کیس دینا میں تک کو بند دی شکل اس بیا سنو میں جلوڑ ہی سر دولت دی تے بھئی آدھی میری سینے اسا اپنے زیور دینیا ہیں دینی قیمت کل دا رہن اللہ واسطے سمجھ کے رہے بسم اللہ بڑا اوکھا جا مضمون ہے اسا اپنے زیور دینیا ہیں دینی قیمت کل دا بڑا سونا پوچھا نہیں تک دار ہے بی بی ایک گل اور بھی کی دیئے جیچی دل جلات چاندہ ہوئے دیوی لکھ مظلوم دی بھیڑے بی بی آدھی تیج نئے رکدہ تا سنیان کے مارے بطول دا پوتر حسین حسین اچھا بابا ہو جنے رکدہ تا سنیان کے مارے بطول دا پوتر اگلا بند پڑھا جا بڑا سونا پورسا نہیں کئی ایک بند اور سن چا طالب دعا کہتے فضل ایک منٹ حوصلہ کریں استاد جی جے لوڑ ہی زر دولت دی تے پئی آدھی میری سینے اسا اپنے زیور دینیا ہیں دینی قیمت کل دا رہن میں ڈھیر پڑھ گیا تے تائیں شام تک رونا امام حسین دے ذاکرہ پڑھنا ایک بند اور سنو چا تے ممبر میں اس امام حسین دے ذاکرہ دے حوالے کرا چاچے پھول شاہ یہ بند میں پڑھا دربار فتح شاہ جھانگ دی ایک مجلس آئی تے دربار دا ایک سید ہے پیر فیاض حسین شاہ امام حسین دا شاعر تے بند لکھ دے جدہ میں باہر گیٹ تے آیا ہوں میں کہا کہ شاہ جی میں تو کوئی دا جوابی بند لکھ کے لینا جدہ اے بند پڑھائے تو وقت مومنہ کو جوابی بند ہی سنوائے کہ گل سن کے کیسی کو جواب ریتا ہی کوئی نہیں میری حسین جو گل کی تھی یہ گل سن کے کیس دے ہاتھ دے وچو چاچا خنجر ڈھائے پیئے بی بی فضا دے پاس سے لے کے آدھے تو کون ہے بی بی اتے خیمے کہنے تے تفصیل دے نال ساہے ہو جڑی جیدے جنت لکھنے دیئے کیا اس دی مازہ کیونکہ مبالے دے بعد سنی بتائی کہ بطولی جنت لے سکتی ہے بھل پڑھا بسم اللہ بسم اللہ ہو جڑی جیدے جنت لکھنے دیئے کیا اس دی مازہ زہرا چھوڑ دے وہاں ایک سطر ہو پڑھا
ایک گل ہور کی دیس خانہ آکھ اپنی سردار زادی کو جہدہ مظلوم بھرائے آدھا کھڑے تھی غلطی گئی ہے لا علمی بیت کرے معاف چاہون دی ہوں کو آکھیں کیس معافی منگدہ میں کو پتہ کوئی لائی میں کہیں کو مارن بھی ہوئے نہیں بند نہیں پڑتا جی آپ کو پتہ کو ایک مرثیہ سنائے نا اے واپس بھج بھی ہمار ساتھ سامنے آیا دے ظالمہ کیوں مرے ہیں اے ظالمہ دہی واسے مرے نا جو سادہ باوی ہے انہوں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے توڑے جو باوی ہے دا ظلم کریدہ نہیں توڑے جو میں تو دیکھیں ظلم کریدہ نہیں کدائی بھیڑی دے دے بھیرا مری صدقے صدقے تیرا پرسہ قبول ہوئے کدائی بھیرا مری تے کو ایک وین ہو سنائے نا آدھے میں آپ حکیمہ ایک قتل نہیں ہے ڈھیر سارے قتل کرنے کو میں ظالمائی دیا بھینی در تو کو کس دفعہ دے دیا عمر سادہ دے ایک سا تو جو حکیم ہے اگر ایکو بھینی دے سامنے چمارو تو وقت کیا اسی انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے جائے کوئی سیتا بھینی دے پھٹ جگار ویسے اللہ سے سمجھ کرو ہیں آدھے جائے کوئی سیتا بھینی دے پھٹ جگار ویسے جائے کوئی سیتا بھائی جان اگلی سطر سمجھائے ایدے مران